الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ یہ جو اللہ کو پانے کا سفر ہے جس کو سلوک کہتے ہیں۔ سلوک کے معنی ہے چلنا، مسافت طے کرنا، سفر کرنا۔ اس سلوک کے الگ الگ درجات ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کوئی سفر کرتا ہے تو بعض لوگ پیدل سفر کرتے ہیں، فاصلہ بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ بعض اسکوٹر اور موٹر سائیکل سے سفر کرتے ہیں تو پیدل کے مقابلے میں کم ہو جاتا ہے، مدت کم ہو جاتی ہے سفر کی۔ بعض لوگ تیز رفتار کار سے سفر کرتے ہیں اور جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ بعض ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں تو اور جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ سفر سب کا ہوتا ہے، بلکہ آج کل اگر آپ گوگل میں نیویگیشن سیٹ کریں تو وہ پوچھتا ہے، جب آپ اس سے پوچھیں کہ کتنی دیر کا راستہ ہے تو اوپر کچھ نشانات آتے ہیں کہ آپ سفر کیسے کر رہے ہیں، بس سے، ٹرین سے، کار سے، موٹر سائیکل سے یا پیدل۔ تو بس سے، ٹرین سے کر رہے ہیں تو وہ گھنٹوں کے حساب سے بتلاتا ہے، 24 گھنٹے لگیں گے، 30 گھنٹے لگیں گے۔ پیدل کے حساب سے کر رہے ہیں تو وہ دنوں کے حساب سے، بسا اوقات ہفتوں کے حساب سے بتلاتا ہے۔ جب کوئی انسان بیعت ہوتا ہے اور وہ سلوک کی محنت شروع کرتا ہے تو اس کی اپنی محنت سے جو سفر ہوتا ہے وہ ایسا ہے جیسے پیدل کر رہا ہے۔ اصل سلوک طے ہوتا ہے، اپنی محنت تو شرط ہے، اس کے ساتھ اصل میں سلوک طے ہوتا ہے جذبے سے۔ یہ عام بول چال والا جذبہ نہیں ہے۔ عام بول چال میں جو اچھے خیالات آتے ہیں ان کو جذبات کہتے ہیں۔ صوفیہ کی اصطلاح میں جذبہ کہتے ہیں شیخ کی توجہ کے ذریعے جو کشش پیدا ہوتی ہے۔ شیخ کی توجہ کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے اور وہ گویا اٹھا کر پہنچا دیتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی محنت بھی کام کرتی ہے۔ بہت آسان سی مثال سے اس کو سمجھیں۔ آپ کو عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے تو آپ گھر سے نکلیں گے پیدل، پھر بیٹھیں گے کار میں، ایئرپورٹ تک کار سے جائیں گے۔ اب گھر سے پیدل نکلے تھے، اگر پیدل ہی مکہ جاتے تو کب پہنچتے ہیں؟ اگلے سال انشاءاللہ عمرہ ہوتا۔ اچھا کار سے چلے ایئرپورٹ کے لیے، تو اگر کار سے ہی مکہ جائیں تو کب پہنچیں گے؟ تو جدہ ایئرپورٹ سے بھی آپ کو کار سے یا بس سے جانا ہے، لیکن بیچ میں ایک لمبی مسافت ہوائی جہاز کے ذریعے چند گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ یہ ہے جذبہ۔ اس کے لیے شرط ہے جس شیخ کی نگرانی میں اور جس کی توجہات کے ساتھ کوئی بندہ یا بندی سلوک طے کر رہے ہیں، اس شیخ سے بہت محبت ہو اور اس کے ساتھ قلبی رابطہ بہت مضبوط ہو۔ صرف قانونی رابطہ نہ ہو، بلکہ ہمارے بعض حضرات کی زبان میں جنونی رابطہ ہو۔ ایسا لگے یہ تو اپنے شیخ کا دیوانہ ہو گیا۔
اور پھر ہمارے بزرگوں نے قلب کے ذکر کے جو مختلف طریقے لکھے ہیں، جن کے ذریعے بہت تیز انسان کو ترقی ہوتی ہے، اس میں ایک طریقہ لکھا ہے ذکر رابطہ. ذکر رابطہ یعنی رابطے کے ذریعے قلب کا ذکر کرنا. کسی بیان میں گزشتہ دنوں میں اس عاجز نے عرض کیا تھا کہ بعض لوگوں کو دور رہ کر بھی شیخ کی توجہات حاصل ہوتی ہیں. اس کا طریقہ کسی اور موقع پر بتلائیں گے. آج اس کا طریقہ عرض کر رہے ہیں. اتنا تعلق ہو اپنے شیخ سے، اتنی محبت ہو کہ گویا ہر وقت شیخ کی صورت نظر کے سامنے رہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک رشتے کے پوتے گزرے جو حضرت شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور پھر خلیفہ ہوئے. بہت بڑے، بہت بلند مقام تھا ان کا. شاہ ابو سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دور ایسا گزرا ہے کہ مجھے گویا فرش سے عرش تک ہر جگہ اپنے شیخ کی تصویر نظر آتی. یعنی جدھر نظر ڈالیں بس اپنے شیخ نظر آتے. اتنا تعلق تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خیال رہے کہ میرے شیخ کے قلب سے ایک نور نکل کر میرے قلب میں آ رہا ہے. اپنے کرنے کا کام یہ ہے کہ گناہوں سے انسان بچے، معمولات کی پابندی کرے. اگر گناہوں کا بریک لگا لے گا تو پھر سفر نہیں ہوگا. معمولات کی پابندی کرے، گناہوں سے بچے، اللہ کو پانے کے لیے خوب دعائیں کریں، اور اپنے شیخ کے ساتھ اپنا قلبی رابطہ خوب مضبوط ہے. بس ایسا آنکھ بند کرے اور ایسا لگے کہ بس شیخ میرے سامنے وہ نظر آ رہے. اس رابطے کے دو اثرات ہوتے ہیں. پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ہر وقت اپنے شیخ کی صورت نظر آتی ہے، اور دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ خود اس کی شکل صورت بہت حد تک اپنے شیخ کے مشابہ ہو جاتی ہے، دھیرے دھیرے کر کے. ضروری نہیں کہ وہ مشابہت ہر ایک کو نظر آئے، لیکن جس کو اللہ نظر دے دیتے ہیں وہ دیکھ لیتا ہے. ایک مرتبہ کسی عمرے کے سفر میں یہ عاجز اپنی اہلیہ کے ساتھ مروہ کے گیٹ سے باہر نکل کر جو استنجا خانے ہیں وہاں گیا. فارغ ہو کر واپس آیا مروہ کے گیٹ کے پاس، تو دوسری طرف تھوڑے سے فاصلے پر ایک صاحب نظر آئے. ان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی لگا یہ تھانوی سلسلے کے. اور اس عاجز نے اپنی اہلیہ سے کہا وہ جو صاحب سامنے نظر آ رہے ہیں میں ان کو نہیں جانتا کون ہے کہاں کے، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ تھانوی سلسلے کے. تھوڑی دیر کے بعد اتفاق سے وہ قریب آ گئے تو ان سے سلام کیا، مصافحہ کیا. ان نے کہا کہ آپ کا کس بزرگ سے تعلق ہے؟ کہنے کے حکیم اختر صاحب سے تعلق. گزشتہ عمرے کے سفر میں
بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے وہ جو اوپر سے عمارت کے اندر سے طواف ہوتا ہے، ایک صاحب آگے آگے جا رہے تھے، ذرا لمبے قد کے، اونچا سا عصا لیے ہوئے. میں جانتا نہیں تھا، شکل بھی نہیں دیکھی تھی، پیچھے سے نظر پڑی. میرے ساتھ میرے بیٹے بھی تھے اور بعض احباب تھے. سے میں نے کہا یہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین میں لگتے ہیں، ذرا ویل چیئر تیز کرو. تو ان ساتھیوں نے ویل چیئر تیز کیا. وہ پیدل چل رہے تھے، ماشاءاللہ مضبوط آدمی. تھوڑا قریب جا کے ان کے بازو سے میں گزرا تو میں نے ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب صاحب سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ کہا وہ میرے شیخ ہیں، مجھے ان سے اجازت ہے. اچھا ماشاء اللہ. یہ کہہ کے سلام کر کے ہم آگے بڑھ گئے. شیخ سے ایک مشابہت پیدا ہو جاتی ہے، دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں، پہچاننے والے پہچان لیتے ہیں. ایک مرتبہ یہ آج ڈابل گیا ہوا تھا، اپنے بیٹے مفتی فیصل کے داخلے کے سلسلے میں. وہ دارالعلوم دیوبند میں تھے پہلے، پھر بہت بیمار ہو گئے تھے، پورا سال بیماری کا گزرا تھا. تو ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ ان کو 2 سال ڈابل میں رکھے تاکہ بھیونڈی سے آنا جانا آسان ہو، دوا علاج ہوتا رہے، پھر دیوبند بھیجیں. ڈابل کا یہ اصول ہے کہ وہاں مشکات پڑھنے کے بعد دورے کے لیے کسی اور جگہ جانے کی اجازت نہیں ملتی، وہیں دورہ کرنا ہوتا. لیکن ہم نے وہاں کے محترم صاحب کو پہلے دن بتلا دیا، دیکھیے یہ بچہ دارالعلوم دیوبند کا طالب علم ہے، یہ دورہ تو انشاءاللہ دارالعلوم میں کرے گا، آپ کو اجازت دینی ہوگی. پرانے تعلقات ہیں الحمدللہ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو اجازت دے دیں گے. تو وہ خصوصی اجازت ملی تھی. جب میں داخلے کے لیے گیا ہوا تھا تو ایک وہاں کے استاذ تھے، بڑے عالم تھے ماشاءاللہ. ان کا بھی عصر سے مغرب تک کا وقت مسجد میں گزرتا تھا. ذرا بھاری وزن تھا تو کرسی میں بیٹھے رہتے تھے. یہ عاجز بھی عصر کے بعد وہیں مسجد میں امام خانے کے پاس مراقبے کے لیے بیٹھ گئے. مغرب کی اذان تک وہیں مراقب رہا. اذان سے کچھ پہلے جب میں مراقبے سے فارغ ہوا تو ایک طالب علم آگے سے آیا اور اس نے پیچھے سے آیا اور اس نے آ کر کے سلام و مصافحہ کیا اور اس نے کہا آپ پیر ذوالفقار صاحب کے خلیفہ ہیں؟ تو میں نے کہا بیٹا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا. اس سے پہلے کہیں ملاقات ہوئی؟ نہیں کہیں ملاقات نہیں. پھر تم نے کیسے پہچانا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، جو بزرگوں کی نسبتیں ہیں ان کے رنگ سے میں پہچان لیتا ہوں. تو آپ بیٹھے ہوئے تھے اور جیسے پانی کا فوارہ آتا ہے ایسے ایک نور کا فوارہ تھا آپ کے اوپر، دور تک احاطہ کیے ہوئے تھا. اس کا رنگ میں نے دیکھا تو میں پہچان گیا یہ پیر ذوالفقار صاحب کی نسبت ہے. اسی لیے میں بھی اسی کے اندر بیٹھ گیا تھا. وہ اچھا کہتا میں بھی اسی کے اندر بیٹھ گیا تھا کہ مجھے بھی یہ رحمت حاصل ہو جائے. میں نے اس سے کہا بیٹا بہت کم عمری میں اللہ نے تم کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، گناہوں سے بچنا اور اس کی حفاظت کرنا. اس نے اس وقت بتلایا تھا اس بچے نے کہ مجھے کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی. 1 سال کے بعد پھر جانا ہوا. جب وہ ذرا بڑا ہو گیا تھا اس کو بلایا، اس سے پوچھا تو وہ کیفیت بہت کم ہو گئی تھی. وجہ یہ ہے کہ وہ جو بچپن کے گناہ ہوتے ہیں وہ کچھ ہونے لگے. کہا نہیں، گناہوں سے بچو اور اس کی حفاظت کرو. تو جب اپنے شیخ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے تو ہر جگہ شیخ نظر آتے ہیں. ہوتے نہیں ہیں. یہ وحدت الوجود و وحدت الشہود کے جو جھگڑے وہ اسی لیے ہیں. سالک کو ایسا محسوس ہوتا ہے اللہ ہی قادر مطلق ہیں، اللہ ہی فاعل حقیقی ہیں، اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں. جب اس کا دل و دماغ پر غلبہ ہوتا ہے تو سب کچھ
اوجھل ہو جاتا ہے، نگاہوں سے ہٹ جاتا ہے، بس صرف اللہ ہی اللہ نظر آتے ہیں، اللہ ہی کا فعل نظر آتا ہے، اللہ ہی کی ذات گویا ہر جگہ نظر آتی ہے، ساتھ کیا نظر آئے گی لیکن تجلیات نظر آتی ہیں، وہ سمجھتا ہے بس اللہ ہے اور کچھ نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے بس ایک ہی وجود ہے، اللہ ہے اور کچھ ہے ہی نہیں، سب دھوکہ ہے۔ تو یہ فلسفیانہ ویسے نہیں ہے، ایک مقام ہے، کوئی وہاں تک پہنچے تو۔ اسی لیے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ وحدت الوجود نہیں، وحدت الشہود ہے، اسے ایسا نظر آتا ہے۔ تو جب اپنے شیخ سے خوب محبت ہوتی ہے نا، تو ہر جگہ نظر آتا ہے۔ ہر جگہ نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی طرف بھی دیکھے، اس کا ذہن اپنے شیخ کے خیال سے غافل نہیں ہوتا۔ شروع کی بات ہے جب مساجد کے اسفار شروع ہوئے تھے آپ کے علاقے میں، تو نو عمر تھا، نو والد بھی تھا، تو عجیب عجیب خیالات لوگوں کو آتے ہیں۔ تو قریب کے ایک شہر میں جانا ہوا، وہاں ایک عالم تھے، بنگلور کے بڑے مشہور ادارے کے فارغ تھے، انہوں نے پہلے سے کچھ سوچے ہوئے سوالات آنے دو، یہ پوچھیں گے یہ پوچھیں گے۔ جیسی ملاقات ہوئی، عاجز جا کر کے بیٹھا تو انہوں نے کہا مولانا یہ بتائیے وحدت الوجود کیا ہے؟ بڑی معرکۃ العرا بحث سمجھی جاتی ہے کہ اس میں الجھائیں گے، ابھی بچہ ہے دیکھیں اسے کچھ معلوم بھی ہے کہ نہیں۔ تو اس عاجز نے فوراً کہا کچھ بھی نہیں، نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ ان کے اگلے سارے سوالات ختم ہو گئے، خاموش ہو کر بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ بیٹھ گئے۔ بہرحال بات پھیلانا نہیں ہے سب، یہ اکثر سالکین اپنی کمزوری بتلاتے ہیں، افسوس بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، ترقی نہیں ہو پاتی۔ لوگ ترقی سمجھتے ہیں سبق بڑھنے کو، سبق بڑھنا ترقی نہیں ہے، بلکہ روحانی ترقی کے بغیر سبق بڑھنا رکاوٹ ہے۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے، روحانی ترقی کے بغیر سبق بڑھنا رکاوٹ ہے۔ ترقی اصل میں اندر سے ہوتی ہے، اور جو صاحب کشف ہے اس کو نظر آتا ہے ترقی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ترقی میں کمی ہے، اس کی تلافی کرنے کے لیے اور ایک اضافی انجن لگانے کے لیے نہایت پاورفل، جیسے جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں نا ان میں ٹرین جاتی ہے تو اضافی انجن پیچھے سے کبھی ایک کبھی دو لگا دیے جاتے ہیں، وہ اضافی انجن ہے رابطہ۔ حاجی سے شروع کریں انشاءاللہ، محبت کے ساتھ ہر وقت اس کا خیال رکھیں کہ گویا میرے شیخ میرے سامنے ہیں اور ان کے قلب سے ایک نور نکل کر میرے قلب میں آ رہا ہے، تو پھر قلب اللہ کی طرف متوجہ ہوگا یقینی طور پر، تو اس رابطے کے ساتھ ہی وقوف قلبی جمع ہو جائے گا، اس رابطے کے ساتھ ہی ہر وقت دل ذاکر رہے گا۔ اسی لیے بزرگوں نے اس رابطے کو ذکر رابطہ کہا ہے کہ اس رابطے کے نتیجے میں ذکر حاصل ہوتا ہے۔ خوب اہتمام کریں خوف قلبی کا اس رابطے کے ساتھ ساتھ۔ اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں نا، جو طلبہ کہتے ہیں ہماری پڑھائی کا مسئلہ، بھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے، تاجر کہتے ہیں ہمیں موقع نہیں ملتا، تجارت کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے، ڈرائیور کہتے ہیں ہم کیسے بیٹھ کے مراقبہ کریں، ڈرائیونگ کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہر وقت ہو سکتا ہے۔ پھر انشاءاللہ تھوڑا مراقبہ بھی کافی ہو جائے گا، اور جب چھٹی کا موقع ملے بلکہ مراقبے کا دل چاہے گا، پھر تو دل چاہے گا بس کہاں چند فرصت کے لمحات مل جائیں اور میں گردن جھکا کر اپنے اللہ کی یاد میں بیٹھ جاؤں۔ یہ بہت اہم تحفہ ہے جو یہ عاجز اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لیں، کریں گے تو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ اور بھائی دین سیکھنے کی چیز ہے،
کسی بھی طریقے سے دین کو سیکھیں، اس میں بھی مسلسل ترقی ہو، چاہے مسجدوں کے ائمہ سے تھوڑا سا وقت لے کر دین سیکھیں، جماعت میں وقت لگا کر دین سیکھیں، بزرگوں کی کتابیں پڑھیں اور دین سیکھیں، اہل اللہ کے معتبر علماء کے بیانات سنیں اور دین سیکھیں۔ علم میں بھی مسلسل اضافہ ہونا چاہیے، عمل میں بھی مسلسل ترقی ہونی چاہیے، اور تعلق مع اللہ میں بھی مسلسل اضافہ ہونا چاہیے، اور اپنی نیت کا بھی برابر جائزہ لیتے رہیں، اخلاص میں بھی کمی نہ آنے پائے، دکھاوا بھی نہ آنے پائے، دنیا داری کا جذبہ نہ آنے پائے، دنیا کی لالچ نہ آنے پائے۔ انشاءاللہ دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، بڑھے گی، تو دنیا کی محبت اور دنیا کی لالچ خود نکل جائے گی۔